خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم عزیزان گرامی قدر، ماہ اگست میں ملک بھر میں جشن کا سا سماں ہوتا ہے کہ اسی مہینے کی 14 تاریخ کو وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آئے۔ قیام پاکستان کی خوشی ہر پاکستانی کو ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت تقاضۂ ایمانی ہے، لیکن اس تشکر اور مسرت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قیام پاکستان کے لیے حصول وطن عزیز کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کن مشکلات کا سامنا کیا، کیا کچھ قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا گیا ہے، اور حصول وطن کے مقاصد کیا تھے۔ پاکستان کو حاصل کیوں کر کیا گیا، کیا وجوہات تھیں جن کے سبب بے شمار قربانیاں دینے سے دریغ نہ کیا گیا۔ آج محض جشن منا کے، بنگڑے ڈال کے، شور شرابہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے وطن کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ ہمیں ان اجداد کو، ان محسنوں کو یاد رکھنا ہوگا جنہوں نے اس وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ قوم احسان فراموش اور کم تر سمجھی جاتی ہے جو اپنے محسن اور منعم کو فراموش کر دے۔ عزیزان گرامی قدر، پاکستان کوئی پھولوں کی پلیٹ میں سجا کر نہیں دیا گیا۔ وطن عزیز محض ایک مطالبے کی بدولت جھولی میں نہیں ڈال دیا گیا، بلکہ اس کے پیچھے کم و بیش
مسلمانان ہند کی 100 سالہ جہود ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر سلطان ٹیپو کے معرکے، شاملی کا محاذ اور مسلم لیگ کا قیام، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمانان ہند کی جانوں کے بدلے یہ وطن عزیز ملا ہے۔ جب مسلمانان ہند انگریز کے خلاف عملی میدان میں اترے تھے، تب سے ہی حقیقت میں قیام پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ کس طرح مسلمانوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں سامراج سے ٹکر لی اور علماء کو توپوں کے دھانوں پر رکھ کر اڑایا گیا، مسلمانوں کو درختوں پر سرعام پھانسیاں دی گئیں، مسلمانوں کو قطار میں کھڑا کر کے گولیوں سے بنا گیا، میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی گئی۔ اس سب کے باوجود مسلمان انگریزی تسلط کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انگریزی اقتدار کے خلاف، برطانوی سامراج کے خلاف آواز حق بلند کرتے رہے، ان کی جائیدادیں ضبط کی گئیں، ان کے کاروبار چھین کر زبردستی ہندوؤں کے سپرد کیے گئے، انہیں پابند سلاسل کیا گیا، کال کوٹھریوں میں ڈالا گیا کہ شاید یہ اپنے ارادوں سے باز آ جائیں، ان کے قدم متزلزل ہو جائیں اور ہندوستان پر برطانوی سامراج قائم رہے۔ لیکن ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریز کے خلاف کبھی بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا، جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد یتیم ہوتی ہے ہو جائے، بیویاں بیوہ ہوتی ہیں ہو جائیں، ماں باپ بے سہارا ہوتے ہیں ہو جائیں، لیکن اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کر کے دکھایا، آزادی کا نعرہ مستانہ بلند کرتے رہے، آزادی کی جد و جہد بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کی استقامت اور اولو العزمی کے آگے برطانوی حکومت کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور تقسیم ہند کا فارمولہ قبول کیا گیا۔ محمد علی جناح اور ان کے رفقا کی کاوشوں کی بدولت پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پھر صرف تقسیم کے بعد یہ وطن نہیں مل گیا، بلکہ جن مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، جو مسلمان ہندوستان سے ہجرت کر کے سرزمین پاکستان پر آئے تھے، ان کی تکلیفوں سے تاریخ بری پڑی ہے۔
کن حالات کا سامنا کیا، کن مصائب سے الجھ کر وہ پاکستان میں آئے تھے۔ کئی خاندان کے خاندان بچھڑ گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، اولاد باپ سے بچھڑ گئی، بیٹیاں گم ہو گئیں، آنکھوں کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، لیکن آواز بلند کرنے کی سکت نہیں ہے۔ کئی ایسے واقعات پرانے لوگوں سے سنے کہ ہم سانس بند کر کے مقتولین میں پڑے ہوئے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے ماں باپ کو قتل کیا گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولادوں کا قتل ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، لیکن ہم بے بس تھے، ہم کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ یہ جسمانی روحانی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد سرزمین پاکستان پر آئے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مالی قربانیاں دی ہیں، جان کی قربانیاں بھی دی ہیں، حقیقت میں عزت کی قربانیاں بھی دی ہیں، تب جا کر کے یہ وطن عزیز پاکستان مملکت اسلامیہ کا قیام ممکن ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، ان کی قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اجداد نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا بیان ممکن نہیں ہے، کتنے مصائب کا سامنا کیا ہے، اسے اظہار کرنے کی زبان میں سکت نہیں ہے۔ چند ایک واقعات اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ پاکستان سے کتنے مخلص تھے اور پاکستان کی کتنی محبت ان کے دلوں میں موجزن تھی۔ قدرت اللہ شہاب، جنہوں نے پاکستان بنتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بڑے عہدوں پر فائز ہونے کی وجہ سے تمام تر معاملات کا اپنی آنکھوں سے بخوبی مشاہدہ کیا ہے۔ ان کی ایک معروف زمانہ کتاب ہے، ان کی آپ بھی تھی، شہاب نامہ۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب میں آزاد کشمیر میں سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز تھا اور میرپور شہر جو قدیم شہر تھا، جہاں آج منگلا ڈیم ہے، یہاں پر جنگ آزادی کشمیر کے بعد قدیم شہر کا کافی حصہ مسمار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جب جنگ بندی ہوئی، میں ایک سرکاری افسر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جائزہ لے رہا تھا علاقے کا کہ سامنے ایک ضعیف العمر بوڑھا شخص اپنی بیوی کے ہمراہ کھڑا ہے اور اس کے پاس ایک گدھا ہے جس پر اس نے 2-3 بوریاں لاد رکھی ہیں۔ اس نے ہماری گاڑی کو روکا، ہم نے ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بوڑھا کہنے لگا پاکستان کا بیت المال کدھر ہے؟ میں نے پوچھا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہمارے پاس یہ 3 بوریاں ہیں جو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ مسمار شدہ شہر میرپور سے ہم نے سونا چاندی اکٹھا کیا ہے تاکہ پاکستان اس وقت نازک حالات سے گزر رہا ہے، اس کو سہارا مل سکے، پاکستان کی مدد ہو سکے۔ ہم دونوں میاں بیوی دن رات ایک کرتے ہوئے یہ سونا چاندی جمع کر پائے ہیں، اسے پاکستانی بیت المال میں جمع کروانا ہے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے بغیر کسی لالچ اور مفاد کے قربانیاں دی ہیں۔ اور ایک واقعہ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ جب ہم راول پنڈی میں تھے تو ہم نے اپنے ایک دوست کو سرکاری ملازموں کی تنخواہیں دے کر راول پنڈی سے پلندری شہر میں بھیجا، کشمیر کا ایک شہر ہے۔ وہ سرکاری ملازم تنخواہیں لے کر کے پنڈی سے نکلے پلندری کی طرف، راستے میں ایک جگہ حادثہ ہوا اور ان کی کافی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، جسم زخموں سے چور تھا۔ ایسی حالت میں بھی وہ سرکاری پیسے کو اپنی بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ جب علاقے کے آس پاس کے لوگ آئے، جائے حادثہ پر انہیں اٹھایا تو کہنے لگے میری جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن یہ سرکاری مال ہے، اسے پلندری تک پہنچانا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ علاقے والوں کی ایمانداری دیکھیں کہ انہوں نے اس کو زخمی حالت میں اٹھایا اور سرکاری مال کو اپنے قبضے میں رکھا۔ جب وہاں سرکاری ٹیم پہنچی تو وہ سارا سرکاری مال ان کے حوالے کیا کہ یہ فلاں زخمی صاحب نے کہا تھا پلندری پہنچانا ہے، سرکاری ملازموں کی تنخواہ ہے۔ اس قدر ایمانداری تھی ان کی، اس قدر محبت سے وطن تھی ان کے۔ لیکن آج ہم اس پاکستان کو تلاش کر رہے ہیں جس پاکستان کو ہمارے اجداد نے بنایا تھا۔ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ، کہ ہم یہ وطن بنانے جا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر کھڑا ہوگا۔ ہم اس وطن کو قائم کرنے جا رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کی اساس پر ہوگا۔ یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہر ایک کی زبان پہ تھا، سارے جانتے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہوگا جو اسلامک اسٹیٹ بن کر نمودار ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہوگا جہاں اسلامی اصولوں کا نفاذ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں حاکمیت صرف اللہ برتر کی ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں نظام عدل ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہوگا جہاں کرپشن نہیں ہوگی، جہاں بے ایمانی نہیں ہوگی۔ یہ وہ وطن ہوگا جہاں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہوگا جہاں امیر غریب کے درمیان تفریق نہیں ہوگی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ ملک ہوگا جو قرآن و سنت کی بنیادوں پر قائم ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں تفریق فرقہ بندی نہیں ہوگی، جہاں مسلکی لسانی علاقائی تعصبات اور گروہ بندیاں نہیں ہوں گی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں شہداء کی قربانیوں کے ساتھ مذاق نہیں کیا جائے گا، کھلواڑ نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں ہر ایک کو مساوی حقوق ملیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ یہ وہ وطن ہوگا جہاں نظریہ پاکستان کا
تحفظ ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ وطن ہوگا جہاں اسلامی تعلیمات کو رواج ملے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جہاں بے حیائی کو فروغ نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ وہ وطن ہوگا جو ریاست مدینہ کی عکاسی کرتا ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس وطن کا ہر فرد اس وطن کی مٹی سے محبت کرے گا، اس وطن کے ساتھ مخلص ہوگا، سچی محبت کرے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جہاں اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، جو دنیا میں ایک مثالی اسلامی مملکت بن کر کے ابھرے گا۔ تو کیا آج وہ ملک دکھائی دیتا ہے جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں؟ کیا آج وہ مملکت اس نقشے پر نظر آ رہی ہے جس کے لیے یہ بنائی گئی تھی؟ یقیناً نہیں۔ یہاں مفادات کی جنگ ہے، یہاں اپنے اپنے اغراض کے لیے لڑا جاتا ہے۔ پاکستان کے بنانے کے بڑے مقاصد میں جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ تھا اس کو اسلامک اسٹیٹ بنانا، اور آج وطن عزیز میں اسلام کا نام لینا، اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کرنا جرم کہلاتا ہے۔ آج پاکستان میں قرآن و سنت کے اصولوں کو رائج کرنے کی بات کرنا جرم کہلاتا ہے۔ آج پاکستان میں شریعت کے نفاذ کی بات کرنا جرم کہلاتا ہے۔ یہ پاکستان اسلامک اسٹیٹ کے لیے بنایا گیا تھا کہ اسے ہم مملکت اسلامیہ بنائیں گے، لیکن اسلام بالکل ناپید ہے۔ عزیزان من، پاکستان بنایا گیا تھا کہ یہ ایک اسلامی ملک ہوگا۔ یاد رکھنا، نسلوں کو پیغام دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کرنا یہ آباء و اجداد کے خون سے وفاداری ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اسی کے لیے قربانی دی تھی، اور آج اسی کے لیے لڑنا یہ ان کے ساتھ محبت ہے، ان کے خون کے ساتھ وفاداری ہے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ ایک مستحکم اور مضبوط مملکت بنے۔ ہم نے پاکستان کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، پاکستان کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جہاں جس کا داؤ چلتا ہے چلا رہا ہے، جہاں جس کا ہاتھ صاف ہوتا ہے کر رہا ہے۔ یہ وطن کے ساتھ غداری ہے۔ حکمران کیا، عوام کیا، سب برابر ہیں، کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو عزیزان من، اجداد کی قربانیوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، مزاح نہ کیا جائے۔ ان کی قربانیوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم پاکستان کو ویسا بناؤ جیسا ہم چاہتے تھے، جیسا ہم چاہتے تھے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان میں فرقہ بندی، گروہ بندی نہ ہو۔ آج ہر طرح کے تعصبات اور نفرتوں کو پسے پشت ڈال کر ایک قوم بن کر ابھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان سے محبت کا تقاضا ہے، یہ پاکستان سے عقیدت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو ایک قوم دی جائے، اور ایک قوم تبھی ملے گی جب ہم اپنے دلوں سے نفرتیں اور قدورتیں ختم کریں گے۔ پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ پاکستان میں انسان آباد ہوں، حقیقی معنوں میں مسلمان آباد ہوں، جو ایک دوسرے کا خیال رکھیں،
اثار اور ہمدردی کے جذبات سے سرشار ہوں۔ اگر آج ان جذبات کا فقدان ہے تو ہمیں وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپس میں محبتوں کو فروغ دینے کی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کے جذبات کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان کو جن لوگوں نے بنایا ان کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور جس مقصد کے لیے بنایا اس مقصد کو یاد رکھیں۔ آج اگر ہم نے ان کی قربانیوں کو بھلا دیا، قیام پاکستان کے مقاصد کو پس پشت ڈال دیا، تو پھر یاد رکھنا یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، یہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی۔